السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، اسی کے لیے سزاوار ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ سب کچھ اس کے قبضہ قدرت اور اختیار میں ہے۔ وہ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ وہ فاعل لما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے حکم کو نہ کوئی روکنے والا ہے اور نہ کیے ہوئے کو کوئی بدلنے والا ہے۔ وہ رب ذوالجلال یحیی و یمیت ہے، حی قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ساری کائنات کو فنا ہے اور اس کو بقا ہے۔ ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ وہ رب ذوالجلال جو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا قدرت، اس کی قدرت اور اس کا علم کائنات کے ذرے ذرے پر حاوی ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ کوئی بھی مخلوق وہ علیم بذات الصدور ہے۔ کوئی بھی مخلوق یا کوئی بھی مخلوق کے اندر کوئی بھی اعضاء، کوئی بھی شے اس سے دور نہیں ہے۔ تمام اور ہر قسم کی تعریف، تمجید، بزرگی، تحلیل اور عظمت و کبریائی کا مستحق صرف وہ ایک اللہ ہے، صرف وہ ایک معبود ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اس کائنات کے اندر دوسرا معبود بنائے
دوسرے کسی کو حاجت رواں اور مشکل کشا سمجھے تو اس کائنات کے اندر وہ سب سے بڑا بدبخت اور سب سے بڑا بدقسمت اور شقی انسان، سب سے زیادہ نیک سعادت مند وہ انسان ہے جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو کما حقہ جیسا حق ہے ادا کرے اور اس کے مبعوث کیے ہوئے نبی کی تعلیمات پر عمل کرے۔ محترم حضرات، یہ ایام جو شروع ہوئے ہیں یہ ایام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جتنے بھی کارنامے اور ان کے امتحانات اور ان کی آزمائش بہت طویل ہے، بہت لمبی ہے، لیکن مختصر اور خلاصے کے طور پر وہ اہم باتیں نصیحت کے لیے اور اپنے ایمان کی استقامت اور اپنی بصیرت کے لیے چند واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ تقریباً چار خطبے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پیدائش سے لے کر وفات تک آزمائش، ابتلا، امتحان، مسائل، طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہوئے۔ انسان کی زندگی کے کچھ ایام خوشحالی کے ہوتے ہیں اور کچھ دکھوں کے ہوتے ہیں۔ کبھی تلک الایام نداولها بین الناس، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پیدائش سے ہی مسائل دیکھے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس سال اس وقت کا بادشاہ نمرود بڑا ظالم، سرکش اور ضدی، ہٹ دھرم اور اللہ کے قانون کی مخالفت، بغاوت کرنے والا تھا۔ اور بادشاہ بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا، جس کی ساری دنیا پہ بادشاہت تھی۔ اس نے خواب دیکھا کہ آسمان میں ایک ستارہ روشن ہوا ہے، ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، نکلا ہے اور اتنا روشن ہے، اس کی روشنی اتنی تیز ہے کہ جس کی روشنی نے تمام ستاروں کی روشنیوں کو مغلوب کر دیا، وہ سب پہ غالب آ گیا، حتیٰ کہ چاند پر بھی غالب آ گیا۔ بیدار ہوا، خواب اس کا سچا تھا۔ نجومی کاہنوں کو بلایا، اور جو سچا خواب ہوتا ہے وہ انسان کو ہو بہو ویسے ہی یاد رہتا ہے کہ جیسے بالکل آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کی۔ اس وقت کے نجومی کاہنوں کو بلایا اور ان سے اپنا یہ خواب بتلایا، تو انہوں نے کہا کہ اس سال ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس سے تمہاری سلطنت، بادشاہت خطرے میں پڑ جائے گی، جس سے تمہاری بادشاہت اور حکومت چھن جائے گی۔ تو اس نے اسی دن سے یہ حکم جاری کر دیا کہ اب جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ ہزاروں لڑکے قتل کیے گئے، بچے، معصوم بچے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، حتیٰ کہ اسرائیلی روایات جن کو کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کو پہلے سے ہی اللہ کے نبی سے قصے کہانی چلے آ رہے تھے، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ نہ ان کی تصدیق کرو نہ ان کو جھوٹ کہو۔ اسرائیلی روایات کے اندر آتا ہے حتیٰ کہ مردوں پر بھی یہ پابندی لگا دی گئی، حکم جاری کر دیا کہ کوئی اپنی بیوی سے نہ ملے نہ کوئی حمل ٹھہرے۔ جب اللہ رب العالمین
किसी काम को करना चाहता है, कायनात की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा के जब पेट में थे, हमल की सूरत में थे, अल्लाह की शान कुदरत देखिए कि उनकी वालिदा के हमल का किसी को इल्म नहीं हुआ, सिर्फ माँ को और बाप को। बाप के दिल में भी अल्लाह ने ये बात डाल दी कि अपने बच्चे के बारे में किसी को भी खबर ना दे। आखिरकार मख्फी तौर पर, पोशीदगी तौर पर विलादत हुई, पैदा हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कहाँ? कोसा, एक बस्ती का नाम था इराक, बाबुल के अंदर, इराक की सरजमीन बाबुल के करीब कोसा नामी एक जगह में पैदा हुए। पैदा होने के बाद जब कुछ होश संभाला पड़ा, अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम को पहले ही उसको हिदायत और उनके लिए अक्लो समझ बूझ अता कर देता है। अपने बाप को देखा कि बाप बुत साज अपने हाथों से बुत बनाता है और उन्हीं के सामने पत्थरों के बुत तराशता है, बड़ी मेहनत करता है और फिर उनको बाजार खुद उनकी पूजा पाठ करता है, बाजार में ले जाकर उनको बेचता है, पूरी उसी पर उन्हीं का खर्चा पानी रोजी बसर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये बात देखी, बड़ा गौर किया और बाप को दावत देनी शुरू की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी इस बेवकूफ़ी और हिमाकत का कुरान मजीद के अंदर जिक्र किया कि देखो ये कुछ बनाते हैं, अपने हाथ से उसमें मुंह बनाते हैं, ज़बान बनाते हैं, अपने हाथ से नाक बनाते हैं, अपने हाथ से उसमें आँख बनाते हैं, कान बनाते हैं। लेकिन इनकी बेवकूफ़ी, इनकी हिमाकत तो देखो, इतनी अकल तो इनको है, अपने हाथ से मुंह नाक आँख कान बना रहे हैं, ये बसारत तो इनको है, देख रहे हैं, लेकिन ये बसीरत नहीं, ये अक्लमंदी और समझ इनको नहीं कि ये मुंह जो इन्होंने बनाया, इसमें ज़बान भी जो बनाई, ये बोल नहीं सकते, ये नाक जो बनाई है इससे सूंघ नहीं सकते, ये आँख जो बनाई है इस आँख से ये देख नहीं सकते, ये कान जो बनाया है इससे सुन नहीं सकते। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी और हिमाकत, जानवरों से भी बदतर कहा। अल्लाह ताला ने उसी बात को कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा। अरे इनका दिल है लेकिन ये समझते नहीं, इनकी आँख है लेकिन देखते नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनका दिलो दिमाग दिया है, आँखें दी हैं, कान दिया है, सब कुछ दिया है, बसारत है, अपनी आँखों से देखते हैं, अपनी आँखों से देखते हैं, ज़बान से बोलते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, लेकिन ज़बान से हक सच नहीं बोलते, आँखों से हक सच नहीं देखते, कानों से हक सच नहीं सुनते। सब कुछ अल्लाह ताला ने इनको दे दिया, लेकिन उसके बावजूद हक सच की निगाहों से ये नहीं देखते, हक सच की अनियत से ये नहीं गौर फिक्र करते। सब कुछ है, दिलो दिमाग है, लेकिन हक सच की परख इनके पास नहीं है। अल्लाह ने सब कुछ इनको दिया, वैसे मामलात में बड़े शातिर चालबाज हैं, और जहाँ ये मामला है तो वहाँ गुमराह है। फरमाया उलाइका कल्लनामी बल हुम अज़ल, अरे ये जानवरों से भी, जानवरों की तरह, बल्कि जानवरों से भी बदतर, बल हुम अज़ल, जानवरों से भी बड़े गुमराह कहा अल्लाह ताला ने।
ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و دماغ دیا، سب کچھ دیا، اچھے برے نفع نقصان کو سوچنے غور فکر کرنے کے لیے دیا۔ اور یہ جانوروں سے بھی بدتر کاج، جانور بھی اپنی اپنی زبان میں صرف اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی تمجید، اس کی تسبیح تحلیل، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جانور بھی۔ اور یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر لکڑ پتھروں کے، جن کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں کسی کے اس کے نمونے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے عبادت کرو، اللہ سے مانگو۔ اور اسی غفلت اولئک هم الغافلون، اسی غفلت میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ غفلت کیا ہے؟ شیطان نے ان کو چال بازی اور شاطر بازی سنا رکھی ہے، چلا رکھی ہے، ان کے دل میں وسوسہ ڈال رکھا ہے کہ دیکھو جو تمہارے نیک صالح لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، ان کا مجسمہ بناؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ آج بدقسمتی سے وہ ہندو وہ نمونہ بنا کر بٹھا کر اور اس نیت سے شرک کرتا ہے، اور مسلمان وہ قبر کی صورت میں شرک کرتا ہے، عقیدہ دونوں کا، وہ بھی مشرک وہ بھی مشرک، وہ بٹھا کے پوچھتے ہیں، وہ لٹا کے پوچھتے ہیں، وہ کھڑے کو پوچھتے ہیں، وہ پڑے کو پوچھتے ہیں۔ جھگڑا صرف اسی بات کا ہے، توحید کا، جس اللہ نے پیدا کیا، جس اللہ نے بے شمار دنیا کے اندر نعمتیں دی، یہ سب کچھ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ غفلت ان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کی، اور پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہی یہ رشد و ہدایت عطا کی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہی ہدایت، رشد و ہدایت عطا کر دی تھی، پہلے سے ہی اس کی رہنمائی فرما دی تھی۔ وَقُلْنَا بِهِ عَالِمِينَ، اور اس کے بارے میں ہم پوری طرح سے جانکار تھے، جاننے والے تھے۔ ہمیں پہلے بھی حالات، اللہ رب العالمین فرماتا ہے مجھے پہلے بھی حالات کا معلوم تھا، پچھلے بھی معاملات کا معلوم تھا، کیا کیا ہونے والا ہے سب کچھ علم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی رہنمائی فرما دی، سب سے پہلے ابراہیم نے اپنے باپ کو دعوت دی، کہا ابا جان میں دیکھتا ہوں آپ اپنے ہاتھ سے یہ کچھ تراشتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو، سب کچھ ان کے اندر آپ بناتے ہو، اور پھر انہی کے سامنے آپ چھپتے ہو۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ جو پتھروں کے مجسمے تم نے بنائے ہیں، کیا فائدہ، کیوں بنائے، کیا وجہ ہے؟ ارے تم جن کو لیے بیٹھے رہتے ہو، جن کے سامنے تم یا پڑے رہتے ہو، جن کو تم اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، کیوں تم ایسا کرتے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا عابدین، کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے، وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، ان کے پیچھے ہم بھی ایسے ہی کرنے لگے۔ تو باپ داداؤں کے کرنے سے، کہنے سے کوئی بات غلط ہے تو وہ سچ نہیں ہوتی۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، تم بھی بات جو غلط ہوگی، چاہے وہ چھوٹے نے کہی ہو، چاہے بڑے نے کہی ہو، چاہے بیٹے نے کہی ہو، چاہے باپ نے کہی ہو، چاہے دادا نے کی ہو، جو غلط کام ہو، چاہے کسی نے بھی کیا ہو، غلط تو غلط ہی رہے گا۔
تم بھی گمراہی میں ہو، تم بھی غلطی پہ ہو، اور اگر تمہارے باپ یہ کام کرتے تھے وہ بھی گمراہی میں تھے، وہ بھی غلطی پر تھے۔ اس کے بعد لیکن باپ نے ایک نہ مانی، الٹا دھمکایا، ڈرایا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت حق اور دعوت توحید کا کام بڑھایا، اور جب جوان ہوئے، بڑے ہوئے، گھر سے باہر نکلے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، باپ بت ساز ہے، بت بناتا ہے، اور بیٹا بت شکن ہے، بتوں کو توڑتا ہے۔ باپ بتوں کو حاجت روا مشکل کچھ سمجھتا ہے، اور بیٹا ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو نبی کے گھر میں باپ مشرک ہے، بیٹا موحد ہے۔ اللہ تعالیٰ جب حالات کو بدلتا ہے وہ کسی بھی طرح سے کام لے سکتا ہے۔ سمجھا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو بتلایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اس کتاب کا اندر، قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریے، اور لوگوں کا ان کو واعظ و نصیحت سنائیے، ان کے حالات زندگی کے بارے میں بتلائیے کہ ابراہیم علیہ السلام بالکل سچے تھے، سچے نبی تھے، ان کے سارے معاملات سچ اور برحق تھے۔ ابراہیم کے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی، اے میرے ابا جان، ان بتوں کی پوجا عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہاری بات سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور تمہارے کچھ کام بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ پہلے اپنے باپ کو، گھر والوں کو سمجھایا، بتلایا، توحید کی دعوت دی، لیکن یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے باپ، میرے پاس اللہ کا علم آ گیا ہے، اللہ نے میری رہنمائی فرما دی، اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے اس بات کی سیدھے راستے کی، آپ بھی میری پیروی کیجئے اور میں بھی تمہیں سیدھا راستہ، حق سچ اچھی بات بتلاؤں گا، وہ راستہ برابر راستہ بتلاؤں گا جو اللہ کے نزدیک بالکل سیدھا ہوگا، حق سچ ہوگا۔ باپ کو بہت پیار سے سمجھایا اور کہا سیدھے راستے کے مفاد، ہدایت کے فائدے دنیاوی اخروی سارے سمجھائے تفصیل کے ساتھ، اور گمراہی کے ٹیڑھے راستوں کے، گمراہی کے نقصانات سارے سمجھائے، بتلائے، اور کہا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے باپ، ان بتوں کی پوجا مت کرو، ان کی پرستش مت کرو، یہ شیطان کی پوجا ہے، شیطان نے تمہیں اس ڈگر پر لگایا ہے، گمراہ کیا ہے، اور یہ شیطان اللہ کا نافرمان ہے، پھٹکارا ہوا ہے، اور یہ اس نے غرور تکبر کیا تھا، گھمنڈ کیا تھا، اور یہ اسی بات پر اس نے ہم انسان سے بڑھ کر اپنے آپ کو سمجھا تھا۔ اس شیطان کی بات مت مانیے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور نافرمانی کی صورت میں آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ جب اللہ کے نافرمان ہو جاؤ گے، نافرمانی کرو گے، تو پھر اللہ کے قہر و عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے، بن جاؤ گے۔ اللہ کا قہر و عذاب کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے۔ اب ہمیں یہاں ایک سبق ملتا ہے، دعوت و تبلیغ میں، توحید کی دعوت میں بے شمار مسائل، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
ایمان اسلام پر ہمیں استقامت سے کام لینا پڑتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ حق سچ کو ہمیں اپنانا ہے، حق سچ بات کی ہمیں دعوت دینا ہے۔ فرمایا اور جو شخص حق سچ کو نہ اپنائے گا نہ عمل، اللہ نافرمانی کی صورت میں کچھ دنوں کے لیے مہلت دے سکتا ہے، ڈھیل دے سکتا ہے، لیکن اللہ کا قانون ڈھیل صورت اس میں اپنا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اللہ کے قانون سے، وہ اس کے لیے ایک بہتری ہوتی ہے، اور جو اس بہتری سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ اور بڑا بدبخت ہو کر پھر اللہ کے قہر و عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ آخر کار ابراہیم علیہ السلام نے گھر والوں کو اور قوم والوں کو بہت سمجھایا، بہت بتلایا کہ تم اس سے باز آ جاؤ۔ اپنے باپ کو، باپ نے دھمکی دی کہ اب تو گھر تک بات تھی، میں گھر میں ہی سہ لیتا تھا، اب مجھے باہر کے بھی تانے آنے لگے ہیں، باہر سے بھی لوگ مجھے کہنے لگے ہیں کہ تمہارا بیٹا ہمارے معبودوں کی، باپ داداؤں کے طریقوں کے مشن کی مخالفت کرتا ہے، اس طریقے سے کرتا ہے، اب تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، گھر سے نکل جاؤ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بخوشی منظور کی، پھر بھی کہا کہ میں اللہ سے آپ کے بارے میں دعا کروں گا۔ یہ ہے عقل مند سمجھداروں کے نشانی۔ پھر بھی اور پھر جب قیامت قائم ہوگی، بخاری شریف کی حدیث ہے، قیامت قائم ہوگی، آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام سے ملیں گے اور کہیں گے دیکھو میری کیا حالت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں پریشانی میں ہوں، مصیبت میں ہوں، میرے لیے دعا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ رب العالمین سے دعا فریاد کریں گے، اے الہ العالمین تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے روز میں تجھے ذلیل نہ کروں گا، تجھے رسوا نہ کروں گا۔ الہ العالمین آج میرا ابراہیم علیہ السلام پہلے باپ سے بولے میں نے تجھ سے دنیا میں ہی کہا کرتا تھا تو میری بات مان لے، میری نافرمانی نہ کر اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کر۔ تو آزر بولیں گے جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اب نافرمانی نہیں کروں گا، اب بات مانوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، الہ العالمین میرا باپ پریشانی میں ہے، ذلت اور رسوائی میں ہے، اور مجھے بھی اس وجہ سے مجھے بھی تکلیف ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا ابراہیم میں نے تجھ سے دنیا میں ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ میں مشرکوں کے لیے ذرا بھی، مشرکوں کے بارے میں میرا پہلے ہی فیصلہ ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ اپنے قدموں کی طرف دیکھو تو آزر ایک بچھو کی صورت میں کیچڑ میں لتڑے ہوئے ہوں گے، اور پھر اللہ رب العالمین ذلت اور رسوائی میں ہوں گے۔ پھر اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ فرشتوں کو اس کی ٹانگ پکڑ کر جہنم میں ڈال دو۔ مشرک چاہے ولی کا بیٹا ہو، چاہے نبی کا بیٹا ہو، اور چاہے ولی کا باپ ہو، چاہے نبی کا باپ ہو، مشرک کے لیے ہمیشہ ہمیں جہنم ہے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتا ہو، شرک کی حالت میں ہی جو مر گیا ہو۔ سب سے اہم چیز عقیدہ ہے، وہاں کوئی کسی کے وہ نہ کام میں آئے گی، نہ ولایت کام آئے گی، نہ دوستی کام آئے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو، اپنی قوم والوں کو بہت سمجھا، باپ نے بھی گھر سے نکال دیا، قوم بھی دشمنی اور مخالفت اسی بات پر کرنے لگی۔ آخر کار ابراہیم نے ایک عقل مندی سوچی، یہ قوم ستاروں کی پوجا کرتی ہے، کہا کہ ایسے ہی مان جائیں۔ ان کے ساتھ ساتھ بیٹھنے کہنے لگے رات ہوا، اندھیری رات، ستارے جگمگا رہے ہیں، پوجا کرتے تھے، ان کو معبود مانتے تھے۔ تو ابراہیم نے کہا کہ یہ میرے رب ہے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو کہا کہ لا احب الآفلین، میں غائب ہونے والوں کو اپنا رب معبود نہیں مانتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت دی، عقل مندی، دانشوری عطا کی گئی تھی کہ ان کے سامنے کہوں، ان کو اسے سمجھاؤں۔
کہ تاکہ یہ ایسے باز ہو جائیں، ارے تم ان کی پوجا، چلو میں بھی ان کو رب مان لوں، لیکن وہ غائب ہو گئے، چھپ گئے۔ اس کے بعد چاند کا نمبر آیا تو چاند اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی زیادہ روشن ہے، وہ بھی اپنے وقت پہ چھپ گیا۔ صبح ہوئی، صبح ہی ایسے کہا جب سورج طلوع ہوا، ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ اس سے بھی بڑا ہے۔ لیکن جب شام ہوئی وہ بھی اپنے وقت پر غائب ہو گیا، چھپ گیا۔ اب جب اپنے وقت پر غائب ہو گئے، چھپ گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کہا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں جن کو تم اپنا معبود مانتے ہو، ستاروں کو، چاند کو، سورج کو، میں تو اس سے بری ہوں، میں تو اس سے الگ ہوں، میں ان کو اپنا معبود نہیں مانتا۔ یہ تو غائب ہونے والے، پوشیدہ ہونے، چھپنے والے ہیں، یہ بھی کسی کے حکم سے طلوع غروب ہوتے ہیں، کسی کے حکم سے چلتے ہیں اپنی اپنی منزلوں پر، اور میں تو اس کو اپنا رب مانوں گا، اس کو معبود مانوں گا جو اپنی ذات پر خود قائم ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہنے لگے میں نے تو اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے، اس ذات کو مانتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کر لیا، اور تم سب سے میں الگ ہوں، حنیفا، ایک طرف ہوں۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام اکیلے موحد تھے۔ وما انا من المشرکین، اور میں تمہارے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا، بہت ان کو بتایا، آخر وہ باز نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دھمکاتے ڈراتے رہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے ایمان اسلام پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے اور لگاتار توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اب قوم والوں کا سال میں ایک میلہ آتا تھا، جس میں میلے میں جا کر اپنے خوب وقت کے مطابق وہ عیش و عشرت اور جشن مناتے تھے۔ اب جب میلے کا دن آیا، سب لوگ نہا دھو کر تیار ہو کر باہر جا رہے تھے۔ ابراہیم سے کہا آپ بھی چلو۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ابراہیم ان کا عقیدے، ان کی بدخیالی کے مطابق ابراہیم علیہ السلام بھی ان کو بیوقوف بنانے کے لیے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگے انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ ایک ہوتا ہے حقیقت میں بیمار مریض، اور ایک سقیم جو بناوٹی بیماری، کہ میں بھائی بیمار ہوں، میری طبیعت خراب ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اب انہوں نے بھی یہ خیال کر لیا جب اوپر دیکھے کہ بد خیالی کی طرح بیمار ہوں۔ آخرکار وہ اپنے میلے میں گئے، اپنے وہی شراب، کباب اور دیگر کفر و شرک کے کاموں میں مشغول مصروف ہو گئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی پہلے ہی چیلنج دے رکھا تھا، اعلان کر رکھا تھا، ارے جو تم مجھے ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو کہ یہ معبود یہ بگاڑ دیں گے، تمہارے یہ بھی دنیا نقصان کر دیں گے، تمہارا یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، میں ان کے ساتھ ایک تدبیر چلوں گا۔ ایک ہوتی ہے چالاکی، ایک ہوتی ہے تدبیر۔ چالاک کہتے ہیں شاطر، چال باز، جھوٹا، مکار، دغا باز ہو، اور تدبیر جو عقل مندی سے، سمجھداری سے کوئی تجویز بنائی گئی ہو، کوئی پروگرام بنایا گیا ہو۔ میں ان کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا اور پھر تمہیں دکھاؤں گا۔ جب لوگ سب چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام دیکھا کوئی نہیں، ان کے ہیکل بت خانے میں گئے، کلہاڑا لیا، بڑے بڑے بت رکھے ہیں، کسی کے سامنے مٹھائی ہے، کسی کے سامنے حلوہ ہے، کسی کے سامنے پوری ہے۔ دروازے پر کھڑے ہوئے کہا ارے تمہارے سامنے یہ کھانے رکھے ہیں، ان کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ جب تمہارے لیے کھانے آئے ہیں، تمہارے مرید تمہیں کھانے لائے ہیں، تمہیں
ان کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ الا تاکلون ما لکم تنطقون، میں تم سے بات کر رہا ہوں، تمہارے لیے یہ کھانے آئے ہیں، کوئی مٹھائی لایا، کوئی حلوہ لایا، کوئی پوری لایا، کوئی کچھ لایا، تم پہ چڑھا کے گیا، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تم پر مکھی بیٹھی ہیں، اڑاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے پاس چوہے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ان کو بھگاتے کیوں نہیں ہو؟ ابراہیم میں آواز دے رہا ہوں، چلا رہا ہوں، بولتے کیوں نہیں ہو؟ اور کہا مجھے ڈراتے تھے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ہمارا معبود کلہاڑا لیا، کسی کا سر توڑا، کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کا پیر توڑا، کسی کا دھڑ توڑا، توڑ پھوڑ میں جو ان کا سب سے بڑا بابا بنا رکھا تھا، اس کے کندھے پہ یہ گلے میں وہ کلہاڑا رکھا ہے۔ اب لوگ جب اپنے جشن منا کے آئے تو مشرکوں کی عادت ہوتی ہے وہ پھر کفر و شرک کرتے ہیں، جاتے وقت بھی آتے وقت بھی۔ اپنے سب سے پہلے جب اس خانے پہ پہنچے دیکھ کر حیران رہ گئے، ان کے سارے وہی جن کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے وہ اپنے پریشانی کا وقت نہ بچا سکے، سارے ادھر ٹوٹے ٹوٹے پڑے حیران رہ گئے، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سب کو ابراہیم علیہ السلام نے توڑ پھوڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر دیا، مگر بڑے کو چھوڑ دیا۔ اس لیے اس میں بھی ابراہیم کی حکمت تھی، عقل مندی تھی۔ سب لوگ ان کے جو پیشوا تھے اب انہوں نے بھڑکایا، اکٹھا کرو، میٹنگ بٹھاؤ، اور انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جو ان کا ذکر کرتا تھا، ان کے خلاف بولتا تھا، وہی ابراہیم، اسی کا کام یہ ہو سکتا ہے، اس کو سب لوگوں کے سامنے بلاؤ، اسے نعوذ باللہ ذلیل کریں گے، ایسی سزا دیں گے جو دنیا میں کسی کو سزا نہ ملی ہو۔ آخرکار مشورہ ہوا، ابراہیم کو بلایا، پوچھا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا تو نے کیا؟ ابراہیم نے کہا اپنے بڑے بابا سے ہی پوچھ لو جس کے پاس کلہاڑا رکھا کس نے کیا۔ اب جو ان کے پیشوا تھے، وہ جو ان کے امام بنے ہوئے تھے، وہ بڑے شرمندہ ہوئے کہ تجھے خوب پتہ ہے بولتے نہیں۔ کہا کہ تم بولتے نہیں تو پھر کیوں پوچھتے ہو؟ ابراہیم کے دل پر ذرا بھی خوف نہیں، دہشت نہیں، اور جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اس کا ایمان کی روشنی ہوتی ہے، اسی پر استقامت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا ایمان یقین ہوتا ہے کہ جتنی اللہ نے تجھے زندگی دی ہے اس میں ایک سیکنڈ بھی کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے، اور موت بھی اگر تجھے آئے گی تو اللہ کے انعامات کی خوشخبری لے کے آئے گی۔ پوچھ لو اپنے بڑے سے، بے دھڑک ہو کر، بے جھجک ہو کر بولے۔ ان کی نیت ابراہیم کو ذلیل کرنے کی، خود ذلیل ہوئے کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں، بولتے نہیں تو کیوں پوچھتے ہو؟ کیوں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو؟ کیوں ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہو؟ کیوں ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو؟ آخرکار جو کھسیانہ ہوتا ہے، جب اسے کچھ بات وقت ہو چکا ہے، کھسیانہ ہوتا ہے، بھائی ابراہیم کو آگ میں ڈالو، لکڑیاں جمع کی گئی، بہت بڑی آگ لگائی، اتنی زبردست آگ کہ ابراہیم اس کے پاس قریب بھی نہیں جاتا تھا، کوئی جا سکتا تھا، حتیٰ کہ اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ اس کے اوپر سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا، اور اس میں اب ابراہیم کو ڈالا کہ زمین جنیب کے ذریعے سے پھینکا گیا، وہ کیا جس کو بولتے ہیں، یا کرین جس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے ڈالا گیا، اور پھر جیسا ہی ڈالا اللہ تعالیٰ فرما یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور لوگوں اپنا ایمان بناؤ، اپنے ایمان پر استقامت سے کام لو۔ آج ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے، آج ہم ذلیل اور رسوا ہیں، آج ہم مظلوم ہیں، مقہور ہیں، دوسروں کے غلام ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا، ایمان پر استقامت ہوتی، سچ پر رہتے، سچ حق پر عمل کرتے، دنیا کی کوئی طاقت اگر ہم پر ظلم و ستم کرتی تو اللہ کی غیبی مدد ہمارے لیے فوراً آ جاتی۔ دیکھو آگ کا کام جلانے کا ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے،
لیکن جیسے ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اللہ نے یا نار کونی برداً و سلاما، اے آگ میرے بندے اللہ ابراہیم، میرے بندے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ٹھنڈی کے ساتھ لفظ سلامتی کا فرمایا۔ اگر صرف ٹھنڈی رہتی تو کبھی ابراہیم علیہ السلام کو نمونیا ہو جاتا، اللہ کی قدرتیں کر دیتے۔ کبھی کبھی ٹھنڈے موسمات تیز ایسی میں آپ جاتے ہو تو ٹھنڈ لگنے لگ جاتی ہے، لیکن اللہ نے سلامتی والا فرمایا اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ ابراہیم کو ٹھنڈ لگے۔ اللہ کا حکم اللہ کی گئی، یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، یہ ہے ایمان۔ تو انشاءاللہ یہاں سے آگے بات چلے گی، تو اپنا ایمان بناؤ، ابراہیم کے حالات زندگی سے سبق لو اور نصیحت لو کہ جن کی زندگی ساری ایمان اسلام میں گزر گئی اور پھر انہوں نے اپنے ایمان اسلام کے ساتھ زندگی بسر کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہمیں قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایمان اسلام پر استقامت کے ساتھ قائم رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان ہی پر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأحسن أكبر۔ ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔